ازواجہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ذمہ داریاں آپ کی ہیں آپ کی ازواج کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور آپ کی لونڈیوں کے بارے میں، لکی لا یکون علیک حرج، یہ آسانی اللہ نے اس لیے پیدا فرمائی ہے تاکہ آپ پر کوئی گناہ نہ رہے، کوئی حرج نہ ہو۔ وکان اللہ غفورا رحیما، یہ سہولتیں اللہ نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ اس معاملے میں اگر کوئی بیشی ہوتی تو اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، مزید آپ کو اللہ نے یہ سہولت عطا فرمائی ہے، آپ ان میں سے جس کو چاہیں اور جتنے عرصے کے لیے چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے سے قریب کر۔ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، ان میں سے جن کو آپ جتنی مدت کے لیے دور رکھیں ان میں سے کسی کو بھی آپ اپنے قریب لانا چاہیں تب بھی آپ کے لیے کوئی پابندی اور حرج نہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ زیادہ بہتر اور زیادہ اقرب ہے، اس کے ذریعے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ وَلَا يَحْزَنَّ، اور انہیں کسی قسم کا کوئی سے ان کو آپ جو عنایت فرمائیں ان پر وہ سب راضی رہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ کان اللہ علیما حلیما، اور اللہ علم والا اور حلم والا بردبار ہے۔ ان آیات مقدسات میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے جو ازدواجی رعایات خصوصی طور پر عطا فرمائی گئی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کا مختصر تذکرہ کل گزر چکا ہے، مزید اس کی وضاحت۔ پہلی بات تو یہ اللہ کریم نے فرمائی کہ آپ کے لیے آپ کی جتنی ازواج مطہرات ابھی موجود ہیں وہ سب کی سب حلال ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ چونکہ عام مومنین کے لیے ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 عورتیں حلال ہیں، مگر اس وقت جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی آپ کی خدمت اقدس میں 4 سے زیادہ ازواج مطہرات موجود تھیں، تو آپ کے لیے فقط 4 ہی نہیں، جتنی ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں ہیں وہ سب کی سب آپ کے لیے حلال اور جائز ہے۔ دوسری بات، ان کے علاوہ جتنی آپ کے پاس لونڈیاں اور کنیزیں ہیں یا بعد میں بھی ان کے علاوہ آپ لونڈیاں اپنے لیے رکھنا چاہیں وہ بھی ساری کی ساری اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حلال ہیں، جو لونڈیاں اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ اور اس کی 3 شکلیں بیان کی گئی کہ ایک تو یہ ہے کہ جنگ میں جو خواتین بطور لونڈی ہو کر گرفتار ہو کے آتی ہیں اور مال غنیمت کے طور پر تقسیم کی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو کسی کی طرف سے آپ کو تحفے میں لونڈی ملی ہو، جس کا تذکرہ بھی گزر چکا، کہ جیسے مصر کے بادشاہ کی طرف سے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تحفے میں ملی تھی، اور اسی طرح لونڈیوں کے خریدنے کا بھی سسٹم تھا، خریدی گئی لونڈی ہو تو لونڈیوں کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال اور جائز ہیں۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ حلال اور جائز ہونے کے باوجود آپ نے عمومی طور پر نہ لونڈیاں رکھی، نہ ان کو آپ نے شرعی تقاضے کے مطابق استعمال فرمایا، بلکہ جو بھی آپ کے پاس لونڈی بنی آئی ہے آپ نے ان کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ تیسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ ان کے علاوہ جتنی ازواج مطہرات اور لونڈیاں آپ کے پاس موجود ہیں، ان کے علاوہ بھی آپ اپنے دھدیار کے خاندان کی خواتین میں سے اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کے پھوپھیوں اور چچاؤں کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے شادی مزید کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے وہ بھی جائز اور حلال ہے۔ اور اسی طرح آپ کے ننیالی خاندان کی خواتین جن کے ساتھ آپ نکاح کرنا چاہیں باہمی رضا و رغبت سے، وہ بھی آپ کی پھوپھیاں اور ماموں کی بیٹیاں
یعنی ننھیالی خاندان کی خواتین بھی آپ کے لیے جائز ہیں اگر آپ ان سے نکاح فرمانا چاہیں۔ البتہ اس کے لیے اللہ نے ایک شرط رکھی، اللاتی ہاجرن معک، ان خواتین میں سے جنہوں نے ہجرت کی ہے وہی آپ کے لیے حلال اور جائز ہیں نکاح کرنے کے لیے، جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ آپ کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بہن جناب ابو طالب کی صاحبزادی حضرت ام ہانی کے ساتھ انہوں نے نکاح کرنا چاہا، مگر یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس وجہ سے آپ نے نکاح ان سے نہیں فرمایا کہ چونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ہجرت کیے بغیر وہ فتح مکہ کے بعد اسلام کے آغوش رحمت میں آئی تھی، تو اس وجہ سے ان سے یا کسی ایسی اور خاتون سے جو ننھیالی اور ددیالی خاندان کی تھی انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ان پر اللہ نے پابندی لگائی۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، چوتھی آپ کے لیے اجازت اس ضمن میں یہ دی گئی کہ ان کے علاوہ جن کا ذکر ہو چکا ہے اور مومن خواتین میں سے جو از خود اپنا آپ کے لیے ہبہ کرنا چاہیں بغیر مہر کے تو وہ بھی آپ کے لیے جائز اور حلال ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ فقط ان خواتین کے چاہنے سے بات پوری نہیں ہوئی، ادھوری ہوئی، ایک طرف کی رضامندی ہوئی، اس میں آپ کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ ان اراد النبی ان یستنکحها، پیغمبر بھی ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو ان خواتین کے ساتھ بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ جتنے مسائل بیان ہوئے ہیں یہ فقط خالص آپ ہی کے لیے ہے، مومنین عام مومنین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے یہ ساری سہولتیں نہیں ہیں۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، باقی جو ذمہ داریاں آپ پر عائد ہیں خواتین کے سلسلے میں کہ ان کے ساتھ انصاف کرنا، ان کی باریوں کو مقرر کرنا، اور اسی طرح جو لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ اللہ کو بخوبی علم ہے، کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کس کو کتنا وقت دینا ہے، باریوں کی تقسیم کے سلسلے میں، مال کی تقسیم کے سلسلے میں، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ یعنی اس سے قبل سب کے ساتھ برابری اور مناسب اور متناسب ترتیب کے ساتھ نظام چلانا تھا، اب آپ کے لیے یہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، آپ کو اختیار دیا گیا ہے، تو لہٰذا یہ مزید آپ کو سہولت دی گئی ہے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، یہ سہولت آپ کو اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ پر کسی قسم کی کوئی تنگی اور سختی نہ ہو کہ آپ جس زوجہ محترمہ کو اپنی خوشی سے وقت دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، جس کو خرچے میں کمی بیشی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یہ اختیار عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ اختیار بھی فقط آپ کے لیے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ تو معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگر یہ سہولت اللہ آپ کو نہ دیتے تو اس زمن میں آپ کے لیے تنگی ہوتی، بسا اوقات آپ کا دل چاہتا ہے کہ گھنٹہ کھنڈ یا زیادہ وقت کسی زوجہ محترمہ کے ساتھ رہیں، اور بسا اوقات آپ کا دل چاہتا ہے کسی زوجہ محترمہ کو بالکل ٹائم نہ دیں، مگر چونکہ انصاف کے تقاضے کو آپ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اس لیے آپ ہر معاملے میں انصاف فرماتے ہیں۔ شباشی کے لیے جو راتیں مقرر ہیں وہ بھی آپ پورے اہتمام کے ساتھ نبھاتے ہیں، اور اسی طرح یہاں تک کہ جو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس مناسب وقت کے لیے تھوڑا تھوڑا وقت سب کو دیتے، سب کے پاس جاتے تھے۔ اس زمین میں بھی عصر سے لے کر مغرب تک جو بیک وقت آپ کے پاس 9 اور 10 ازواج مطہرات رہی ہیں، عصر کے مختصر وقت میں ان سب کے لیے وقت دینا کتنا مشکل تھا، مگر آپ اس کو انصاف کے ساتھ نبھاتے تھے، اس میں آپ کے لیے لازم بات ہے تنگی تھی، تو اللہ کریم نے یہ ساری تنگیاں آپ سے جو ہے وہ واپس لے لی،
آپ کو مکمل اختیار دے دیا. آپ جس زوجہ محترمہ کو زیادہ اور کم یا جس کو جو چیز یا جو ٹائم دینا چاہیں تو یہ ان کا حق نہیں رہا. اللہ کی طرف سے آپ کو اختیار دیا گیا. یہ آپ کی طرف آپ کے لیے یہ آپ کی طرف سے ان کے لیے یہ احسان اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ قرار دیا گیا. باقی اگلی آیت کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا. اللہ کریم اپنے احکامات